بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب، مرزا جونیئر پلمبر جہل میں گرفتار ہو چکا ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. پلمبر ٹوٹیاں تے تہاڈیاں کسیاں نے پلمبر نے. اور دوست کہہ رہے ہیں جناب اس خبر کو وائرل نہ کرو، کہیں اس کے جو فالورز ہیں اس کو چھڑانے کے لیے تھانے نہ پہنچ جائیں. ہاں جی، اس کی ضمانت نہ ہو جائے. بھول جاؤ جی، بھول جاؤ. یہ اتنا برا پھنسا ہے، اتنا برا پھنسا ہے کہ اتنی جلدی جو ہے نا، یہ کوئی 10-15 سال سے قریب تو یہ باہر اس کے آنے کی کوئی چانس نہیں ہے. بڑا برا پھنسا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا نا، پیچھے گیا تو پولیس والوں نے اس کو بھی لمبے ڈال لینا، ہاں جی، لمبے پا لینا اس کو بھی. ہاں جی، وہ بس وہ فالوور 2-4 اس کے ہیں، بس وہ ویسے تتر بتر ہو جانے. کوئی اتنا رولا نہیں ہے کوئی. اور میں نے تو پہلے عرض کی تھی کہ یہ جو یوٹیوب کے اوپر جو فالوور نظر آتے ہیں نا، یہ ہاتھی کے دانت ہیں. دکھتے کچھ اور ہے، اصل میں کچھ اور ہے، معاملہ تو کچھ اور ہے. تو بہرحال مبارک ہو میری طرف سے. آج افطاری میں لڈو وغیرہ تقسیم کریں. جی ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام علیکم. یہ مفتی مبشر شاہ قادری صاحب کی آپ نے ویڈیو دیکھی، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ سنت رسول ہے. مفتی صاحب، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہے، تو مزید مجھے ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لاکھوں چاہنے والے ان کے. ہم تو دیکھیں مطلب داڑھی نہیں رکھی، دیندار لوگ نہیں ہیں. وہ تو ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں. اسلام پڑھا انہوں نے، احادیث کا علم ہے ان کے پاس. تو ان کو جھوٹ تو وہ بولتے نہیں ہوں گے، کیونکہ جھوٹ بولنا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. پھر مفتی صاحب نے وہ قرآن پاک کی آیت بھی ضرور پڑھی ہوگی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. ہم تو داڑھی کے بغیر ہیں، ہم تو دین کی بات کریں گے تو لوگ ہم پہ بات کریں گے، بھائی تو نے تو داڑھی نہیں رکھی تو دین کی کیوں بات کر رہا ہے. تو آپ اپنے مفتی صاحب کو دیکھ لینا جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور دین پہ بات کر رہے ہیں. لڈو بانٹیں گے، لڈو بانٹ رہے ہیں. واہ بھائی واہ مفتی صاحب، لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، یار آپ لوگوں کا دین جو ہے نا، یہ بریلوی مکتبہ فکر کا دین. یار میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا. اب تو موقع اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو سوال کرنا چاہیے. آپ لوگ کہتے ہو نا شاہ نقشبند بخاری کی ایک مریدنی ہو گئی، یہ ثاقب رضا مصطفی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں. تو اس نے کچھ غلطی کی تو اس کا بادشاہ اس کو چھت سے بولا کہ اس کو گرا دو. تو اس کو جب گرانے لگے تو اس کی ذہن میں بات آئی کہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اوکھے والے بزرگ کام آتے ہیں. اس نے بزرگ کو بلایا، انہوں نے اوپر سے پھینکا. شاہ نقشبند بخاری بخارے سے وہاں سے چل پڑے. ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا. وہ نیچے گرنے لگی. نقشبند بخاری صاحب نے اس کو ایسے گلے سے لگایا، پکڑ کے پیار سے نیچے رکھا اس عورت کو، اور فرمایا دیکھ ہم نے تجھے بچا لیا، استغفر اللہ. اور جب آپ لوگوں کے بزرگ قبر میں فرشتے جب سوال پوچھتا ہے تو آپ کے بزرگوں کے مرید یہ اتنا کہہ دیتے ہیں، میں تو قادر جلالی کا دھوبی ہوں. ان کو فرشتے کچھ نہیں کہتے. جب فرشتے وہ لے کے جاتے ہیں، روح لے کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے عبد القادر جیلانی ہاتھ ڈال کے ایسے روح پکڑ لیتے ہیں. وہ اتنے ڈاڈے بزرگ آپ لوگوں کے، اتنے جو وفات کے بعد بھی آپ لوگوں جن کو پکارتے ہو یا غوث المدد یا عطار مدد، کی انہوں نے مطلب جتنے بھی آپ کے اولیاء ہیں، آپ سب کو مدد کے لیے پکارتے ہو. یار ایک انجینئر کے معاملے میں آپ کے سارے بزرگ فیل ہو گئے. اتنی بخاروں سے آ کے وہ مریدنیوں کو بچانے والے، فرشتوں سے روح کھینچنے والے، اتنے بڑے بڑے بزرگ آپ لوگوں کے، اور وہ ایک انجینئر محمد علی مرزا پہ آگے سب کی بزرگیاں فیل ہو گئی. تو یار توبہ کر لو نا. آج موقع ہے کہ آپ لوگ مان جو کہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں جب وہ کہانیاں کریں گی جھوٹی ہیں. ورنہ اگر کچھ سچی ہوتی تو یہ دنیا کا نظام چلانے والے وہ جی کراچی والے بزرگ ہیں، انہوں نے پورا دریا تھاما ہوا ہے. او مفتی صاحب، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مفتی صاحب بڑی، چلیں اب پبلک خود فیصلہ کرے گی.
میں پبلک سے ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب کا چندہ بند نہیں کرنا, مفتی صاحب سے بدتمیزی نہیں کرنی, صرف علمی اختلاف کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں بالکل میں اس چیز کی نہیں کہوں گا. ہم کیوں کسی کی روٹی روزی کے پیچھے پڑیں جی, پہلی اتنی بے روزگاری ہے. مفتی صاحب, مفتی راشد صاحب, آپ کا پورا دین جو آپ لوگوں نے اپنی عوام کو بتایا ہوا ہے, بزرگوں کی کرامات, آپ کہتے ہو مرید ہو جو کسی کے, قیامت کا غم ختم, سب کچھ ختم. یار خدا کا خوف کرو. ایک انجینئر کے معاملے میں کہاں گئے آپ کے بزرگ, کہاں گئے یار, جو اتنے بڑے بڑے کام, جو من ربو کا, میں شیخ عبد القادر جیلانی کا تو میاں, شیخ عبد القادر جیلانی کو فرشتوں نے پوچھا آ کے قبر میں, ہاں بھائی من ربو کا, تو عبد القادر جیلانی نے آگے سے جواب کر دیا, اوے تجھے تمیز نہیں فرشتے, میرے سے پہلے سلام کر. تھوڑی عوام تھوڑے گاٹے فٹ کراتی ہے, دیکھ لو نا گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کیا, کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. اچھا تو وہ بزرگ آج کدھر ہے یار, یار یہ قبر کے اندر کے حال آپ کو بتاتا کون ہے. چلو یہ تو ہو گیا بریلوی, اس کے بعد جو ہم تو بریلویوں کو تو بات نہیں کرتے کیونکہ یہ تو ٹنی ہے, سن سنا کے ٹنی, ان کے پاس جو بھی خبر آتی ہے نا, مطلب یہ تحقیق نہیں کرتے, بس ان کے بزرگ نے بتا دیا, کسی بڑے نے, ان کے لیے وہی کافی ہو گیا. بھائی بزرگ نے بول دیا, ہمارے بزرگ نے بول دیا, کسی کو نہیں پتا کہ یار انجینئر صاحب کو کسی نے گرفتار نہیں کیا, صرف ایک وہ بات ہوئی تھی, FIR درج کرائی ہے انہوں نے ان کے اوپر, آپ نے جا کے کلیئر کر دیا کہ یہ میرا کلپ کسی نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کاٹا ہے. میں نے ایسا نہیں کہا کہ شیخ ان کو الیاس قادری صاحب کو قتل کر دے یا طاہر قادری صاحب کو. بات ان سے سوال ہوئی تھی کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو ترمذی کی حدیث ہے, تو کیا کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی میں کہ جب دو خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو پہلے والے خلیفہ کو چھوڑ دو, جس دوسرے کی بیعت ہوتی ہے اس کا قتل کر دو. تو ایک بھی مکتبہ فکر کے نہیں ہے یہ دونوں, بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں نا, الیاس قادری اور طاہر القادری. یار یہ جو قادری لفظ جہاں پہ آ جاتا ہے نا, طاہر القادری صاحب کے ماننے والے جو ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں, وہ تو واقعی یار علمی بندے ہیں, ان لوگوں کے پاس سوچ سمجھ آیا. لیکن یار یہ الیاس قادری صاحب کے بندے, وہ یار تم لوگوں کے بزرگ, ان کو چھوڑو. ان سب سے بڑے جاہل, بریلیوں سے بڑے جاہل جو ہیں وہ ہے دیوبندی, جنہوں نے انہی کی بات کو سن کے آگے پھیلانا شروع کر دیا. اور دیوبندیوں یار, وہ اشرف علی تھانوی صاحب موت کے بعد آ کے دو لڑنے والوں کو صلح کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج ان کو کیا ہو گیا, کشف, قبروں کا قبور کا کشف کدھر گیا آپ لوگوں کا. یار بریلیوں سے سن کے تم لوگوں نے لگا دیا انجینئر گرفتار, انجینئر گرفتار. چلو دیوبندی کو چھوڑو, اس کے بعد اہل حدیث پہ آجو, ان کا تو بیڑا ہی گرک گیا. اور ابو یحییٰ نور پوری, او یار تو مشہور ہی علی بھائی کی وجہ سے ہوا ہے, تجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا یار, تیری تو کوئی ویلیو نہیں تھی, تو کیا نہیں, تیری ویڈیو بنانا تو نے شروع کیا کہ علی بھائی کے خلاف, وہ سارے محدثین آج سے لے کے جن کو صحیح کہتے ہیں ان میں سے تو ایک ایک راوی نکالتا, بولتا یہ ضعیف ہوگی, یہ ضعیف ہوگی, یہ خدا کا نام رجوع کرو, توبہ کرو, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک پرانا محاورہ نا, باندر ہاتھ ماچس آئی نہ تو پورے شہر نو اگ لاتی نا. اتنے جناب جو ماچس آئی ہے تو شہر نو اگ نہیں لائی نا, یہ کام نہیں کرنا. ہر بندے نو ایک ایک ماچس دیتی ہے, جتھے جتھے آؤ اوتھے علمی اگ لا دو. یہ زیادہ خطرناک بات ہے کیونکہ وہ ماچس تے مک جانی ہے. اسی اس ماچس دی جناب اتنی فوٹو کاپیاں کرائیاں نے, کیونکہ علمی ماچس کی تو فوٹو کاپی ہو سکتی ہے نا, اس کے تو بارود کی ضرورت نہیں ہے, علمی ہے. ہر ایک بندے کے ہاتھ میں ایک ایک ماچس دے دیے, ہر گلی میں, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر ملک کے اندر یہ ماچسیں پھر رہی ہیں علمی. تو آئے آپ مقابلہ کریں اگر کرنا ہے. مقابلہ اللہ رسول سے تو کوئی نہیں کر سکتا. ہاں یہ مقابلہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات نہیں سننی. آپ دیکھ لیں ہمارے خلاف جتنے کلپ چڑھتے ہیں یا گالیاں ہوتی ہیں یا بات نہیں سننی. ہم جب بھی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں سنو, جتنا سنو گے اتنا ان کی جہالت آپ کے اوپر عیاں ہوگی کہ کہانی ہے, کہانیاں چل رہی ہیں. میں باقی مفتیوں سے بھی کہوں گا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, کہ میرے بارے میں کلپ بناتے ہوئے 10 دفعہ سوچا کریں. یہ آپ میرے بارے میں کلپ نہیں بنا رہے ہوں گے, یہ آپ اپنے آپ کو خود مشین کے اوپر چڑھا رہے ہوں گے. اور مشین پہ کوئی بندہ چڑھ دے تو پھر کیا ہوتا ہے, قیمہ بن کے دوسری طرف نکلتا ہے. اصل میں اس کو کسی نے جا کے بتایا کہ بھائی جی جیلم میں ایسا ایک بندہ آیا جائے کہ چک چھٹی ہر شے ہے اس نے, تو تسی کلپ بناؤ تاکہ جڑے کوئی ساڈیاں کوئی بھیڑاں جڑی ساڈے نال اٹیچ نے, بچیاں نے, وہ بچیاں رہ جان. انہوں نے کہا چلو ایک کلپ بنا دو. اور سر یہ آپ کو, وہ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, علماء نے فرما دیا, بزرگوں نے فرما دیا. اب لوگ پوچھتے ہیں سر کہاں لکھا ہوا ہے جی. تو آپ لوگوں نے اپنی اگر رہی صحیح عزت کو بچانی ہے تو آندہ علمی کو بات کیا کریں.
میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میرے خلاف کلپ بناتے ہوئے 10 دفعہ سوچا کریں. میرے خلاف کلپ آئے گا تو آپ اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہوں گے. جی بالکل ٹھیک. ہاں کیونکہ ظاہر ہے کوئی علمی بات کرنی ہوگی, ادروائز مشین پہ چڑھیں گے اور جب بندہ مشین پہ چڑھ جائے تو پھر دوسری طرف سے کیما ہی نکلتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو عام دعوت نہ سمجھیے گا. یہ وہ دعوت نہیں ہے کہ لوگ آئے اور باتیں کر کے چلے گئے اللہ کے فضل سے, کیونکہ یہ باتیں کر کے چلا بھی گیا, یہ تو کتابوں سے جوڑ کے جا رہا ہے, اور یہ کتابیں اتنی مضبوط ہیں کہ آپ ان کتابوں سے لانے برات نہیں کر سکتے. الحمدللہ. اگرچہ آپ لوگ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں, بھاگتے ہیں, انکار کوئی نہیں کر رہا. کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں کہہ سکتا کہ میں بخاری کو نہیں مانتا, میں مسلم کو نہیں مانتا, میں قرآن کو نہیں مانتا. لاکھ بے شک اپنے فرقوں کو لے کے چلے, جرت نہیں وہ کر سکتا. تو سر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے.